بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سب کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک بہت بڑی بیرونی سازش کے تحت۔ میں نے قوم کے سامنے مراسلہ رکھا، میں نے چیف جسٹس کو وہ بھجوایا، پہلے اسپیکر کو، پھر چیف جسٹس کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھا۔ سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراسلے میں واضح طور پہ ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی، اور جس کے اندر ملوث تھے ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر صادق۔ پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں، ہمارے بڑے صحافی تھے، انہوں نے کہا جھوٹ ہے، یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، ان کے باقی اپوزیشن لیڈرز نے بات نہیں مانی۔ بعد میں وہ سب ثابت ہو گئی، مراسلہ اب سب دوسری نیشنل سیکورٹی کونسل میں سب مان گئے کہ یہ واقعی مراسلہ ہے۔ اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے، اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی، تھنک ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں، اور ڈیفنس کی تھنک ٹینک، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ انہوں نے اس کو آگے وضاحت کی۔ ان کی جو آپ اگر وہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کیا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پالیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں، اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنا سے، اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جس سے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا۔ گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دینے کے لیے تیار تھے، تیل بھی 30% کم دینے پہ تیار تھے، جس سے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑنا تھا مہنگائی کا۔ تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائم منسٹر کو لایا گیا، اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا، یعنی کہ باتیں کیا مانے گا کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالیسی کے لیے۔ سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکیں گے، آپ ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا، ان کو چائنا سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات، اور روس سے کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک کرپٹ ترین آدمی کو، جس کے خاندان کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، جو میں نے کل وائٹ پیپر دیا ہے، نیب کے اندر کیسز ہیں، ان کے ایف آئی میں کیسز ہیں، اور کنوکشنز بھی ہو چکی ہیں اس 40 ارب میں۔ ان کو اس لیے لایا گیا کہ اب یہ ساری ان کی باتیں مانیں گے، اور باتیں مانیں گے پاکستان کے ہمارے مفادات کے خلاف، جس طرح کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے اس پہ شرکت کی جب امریکہ نے دھمکی دی۔ امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کر کے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کیا، ملک کی تباہی کی، قبائلی علاقے کی تباہی کی، ہمیں 400 ڈرون اٹیک کروائے اپنے لوگوں پہ۔ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن ہم نے سارا کیا کسی اور ملک کے فائدے کے لیے۔ ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی۔ میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس وقت اس سازش کو ایکسپوز نہ کیا، اس میں ایک کمیشن، ایک اوپن ہیئرنگ، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی۔ اگر ہم نے یہ نہ کی، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے گا۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جب بھی یہ تحقیقات ہوں گی، میں آپ کو یہ پورے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے گا کن کن لوگوں نے غداری کی اس ملک کے ساتھ۔ یہ جو اس حکومت نے، اور یہ مافیا لیڈ حکومت، جس طرح کی انہوں نے شرمناک کیسز بنایا ہمارے اوپر، بلاسفیمی پہ، شرم آنی چاہیے ان کو ایسے کیس بنا کے۔ اصل میں کیس بننے چاہیے ان لوگوں کے اوپر غداری کے،
جو انہوں نے اس ملک سے غداری کی ہے۔ آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، چاند رات ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنا ہے، آپ نے پیغام دینا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ آپ نے سب نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے، میرے لیے نہیں نکلنا، پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، ایک آزاد پاکستان کے لیے نکلنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ قوم کسی کی غلامی سوائے اللہ کے کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شکریہ۔